کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ دوری ہے نہ داری ہے۔ نماز کی اہمیت متعلق اس حوالے کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ سارا چھوٹا بچہ بھی اس کو واقف نہ ہوئے۔ ہر ایک میں علم ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور دوست قرار بھی کرتے رہے کہ یہ پڑھنی چاہیے، میرے کو کوتاہی ہو رہی میں نہیں پڑھتا، سستی ہے، یعنی اس بندے کو علم ہے، صرف ایک تازہ کرنے واسطے، ذہن نو تازہ کرنے واسطے، ایمان نو تازہ کرنے واسطے انشاءاللہ میں بیان کراں گا۔ سورہ حج کے اندر میں کہتے کریمہ کی دعوت کی تھی، اس کا ترجمہ پہلے سن لو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کی فرمایا فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، اے میرے محبوب پیغمبر، اللہ اپنے محبوب کو مخاطب ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا تجھے دیکھا نہیں، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العالمین کو، يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانہ کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، ساریاں چیزاں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ فرمایا والشمس، سورج بھی، والقمر، چاند بھی، والنجوم، ستارے بھی، والشجر، درخت بھی، والدواب، چوپائے بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کا عذاب جیڑا ہے حق ہو چکے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین کی ذات جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کیا جاتا ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، یعنی کہ جبریل کا بھی واسطہ نہیں ہے اس بات کے اندر، حضرت جبریل امین کا واسطہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈائریکٹ مخاطب نے تو اللہ رب العالمین کی فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اے لوگ سارے اکٹھے ہو کر کے کلے انسان ہی نہیں اپنے نالے جنوں بھی ملا لین، جن بھی اکٹھے ہو جان، انسان بھی اکٹھے ہو جان، جنہ تے انسانہ دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خاص اپنی عبادت واسطے ان دونوں مخلوقوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پیدا کیتا جنات انسانوں صرف اور صرف کھانے واسطے، اپنی عبادت دے واسطے۔ اس واسطے اس حدیث دے اندر اللہ رب العالمین نے جنات انسانوں دا تذکرہ فرمایا ہے، اس سارے دے سارے جن دے انسان مل کر کے اس بندے ورگے ہو جاوے جیڑا ساڑیاں نظرہ کے اندر بڑا ہی عظیم تے متقی تے پرہیزگار تے تقوی رکھنے والا ہے، جیڑا ساڑیاں نظرہ کے اندر سارے نالوں نیک انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے دے سارے لوگ انسان تے جن جیڑے نے اس نیک بندے ورگے ہو جانتے، پھر بھی میری شان دے اندر ذرہ بھی اضافہ کر سکتے نہیں۔
جی جی فرمایا اللہ فرماتے نے پھر اسی طرح ہی سارے دے سارے جن کے انسان اکٹھے ہو کر کے تواڈے وچوں اس بندے ورگے بن جان جیڑا بندہ ساڈیاں نظراں دے اندر بدترین گنہگار فاسق فاجر یعنی سارے دے سارے لوگ اس طرح دے بن جان پھر بھی میری شان دے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی کیوں اس آیت جڑی اس آیت اس حدیث دے دلالت کر رہی ہے اللہ رب العالمین دی تسبیحات اللہ رب العالمین دوستا ذکر و اذکار اللہ رب العالمین جو سجدہ جڑا ہے نا ساری مخلوق اللہ رب العالمین نو کر دیا نے اللہ اکبر اللہ حالانکہ اللہ نے شروع کے اندر ہی فرما دیتا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض کہ جو کچھ زمین دے اندر یا جو کچھ آسمانہ دے اندر سارے دا سارا اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے پھر وضاحت بھی فرما دیتی حالانکہ چاند اور سورج زمین و آسمان دے اندر ہی آ جاندے ہیں اللہ اکبر پہاڑ بھی آسمان دے اندر آ گئے درخت بھی زمین دے اندر آ گئے چھپائے بھی زمین دے اوپر آ گئے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اے فرمایا کہ ساریاں چیزاں زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کر دیا نے تسبح لہ من فی السماوات والارض لیکن اللہ فرماتے ہیں ولکن لا تفقہون تسبیحہم تسی اونا دے ذکر دا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیویں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہے کی کچھ بیان کرتے رہے اے صبح صبح جو بندہ اٹھتا ہے نا کہ درختہ تے بندہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے درختہ تے چڑیاں چہچہا رہی ہوندیاں نے پرندے چوں چوں کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کا ذکر کر رہے ہوندے نے ایک ہی کر رہے ہیں اسی تے سمجھنے انہوں نے رولا پایا ہے چوں چوں کر رہے ہیں شور کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہوندے نے اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہوندے نے پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں چاند سورج بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں یعنی جتنی بھی مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے وہ جاندار میں یا بے جانے ساری چیزیں اپنے طریقے کے مطابق اللہ رب العالمین کا ذکر کر دیا نے پھر اللہ رب العالمین نے ساڈے ذمہ عبادت کیوں لگائی ہے سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ انیا مخلوقہ نے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی ہے تو پھر میرے تے تواڈے ذمہ یا جتنا بھی ذمہ اللہ نے عبادت کے واسطے لگا دیتی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندے تانوں میں دنیا کے اندر بھیجا تے صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے بھیجے تے جڑی تسی عبادت کرنی ہے نا اے تسی سارے اپنے واسطے کرنی ہے کتے واسطے کرنی ہے نماز پڑھنی ہے کتے واسطے پڑھنی ہے اپنے واسطے تاکہ ساڈا دنیا کے اندر بھی اسی سرخرو ہو جائیے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین دے حاصل خرو ہو جائیے کامیاب ہو جائیے کامران ہو جائیے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے سانو اپنی اطاعت و فرما برداری دے واسطے دنیا کے اندر بھیجے آئے آج جڑی چیز دے پیچھے سی لگے پھرتے نا دنیا دے پیچھے رزق دے پیچھے اس دا ذمہ تے اللہ رب العالمین نے خود دی اٹھا رکھے ہیں غیر ممالک غیر مسلمان کی طرف دیکھ رہے ہو نا انہاں لوگوں کی طرف بھی دیکھو کہ جڑے رب نو مندے ہی نہیں نے جڑے کہندے کہ اللہ ہے ہی نہیں جڑے کہندے اللہ ہے ہی نہیں جنہاں نے رب دا سرے تو انکار کر دیتا ایسے مذاہب ایسے لوگ دنیا کے اوپر موجود نے کہ جنہاں نے اللہ رب العالمین دا سرے تو انکار کر دیتا ہے کہندے جی اے دنیا دی ساری چیزاں جڑیاں نے اے اپنے آپ ہی چل رہی نے دن چڑھ جاتا ہے رات آ جاتی ہے رات گئی ہے تے دن چڑھ گیا ہے نا یہ سارے کا سارا سلسلہ اپنے آپ چل رہا ہے کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین تیری رزق انہاں نو بھی دے رہا ہے کیوں یہ ہے کہ اسی طرح غیر مسلمان دی طرف دیکھ لو میں تے کہنا وا کہ
ساڑھے نالوں زیادہ رزق ہونا دے کولے اللہ اکبر اللہ بینک بیلنس کوٹھیاں بنگلے روپیہ پیسہ بہت ہی زیادہ عیش و عشرت دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جڑا دنیا دا مال و دولت ہے نا اللہ رب العالمین دے ہاں اس دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کوئی قدر نہیں یہ دنیا دی کوئی قدر نہیں ہے اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے نال بازار کے اندر جا رہے ہیں رستے دے اندر اللہ نے محبوب پیغمبر نے کی دیکھا روڑی دے اوتے ایک بکری دا بچہ پیا ہے مریا ہویا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا کوئی تواڈے وچوں ایسے بکری دے بچے مرے ہوئے بچے رو میرے کولو ایک درہم دے واسطے میں اپنی زبان دے اندر گل کراں 1 روپے دے واسطے خریدن واسطے تیار ہے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی ادھر کیا تو مریا ہے ایک روپیہ اسی ضائع کرتے ہیں خرید کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تو ایک گل سمجھانا چاہنا اللہ رب العالمین دے ہاں ایسے مرے ہوئے بکری دے بچے دے برابر بھی اس دنیا دی قدر نہیں اللہ جن دے پیچھے سے سارا دن گزار دینا دن رات ڈبل ڈیوٹیاں کر کے سارا وقت گزار لیا اور اس حقیقی مالک کو چھوڑ دیا بھلا دیا جن نے جس مقصد کے واسطے سارے دنیا کے اندر بھیجے ہیں وہ مقصد اسی چھوڑ دیا اللہ رب العالمین سورہ دار کے اندر فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا اختیار بھی دے چھڑے ہیں کچھ کمات اللہ رب العالمین نے سانوں بھی اختیار دیتا ہے انسانوں بھی اختیار دیتا ہے اے دو رستے دے دیتے ہیں یہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ایک شکر گزاری والا رستہ یعنی اللہ دی عبادت کر کے اللہ دی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ دا شکر ادا کریے دوسرا رستہ کفر والا انکار والا اللہ نے نعمت بھی عطا کی دیا نے تے بندہ نہ شکری کرتا چلا جاوے کفر ہی کرتا چلا جاوے لیکن اللہ سورہ آواز کے اندر فرما رہے ہیں قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر قتل الانسان ما اکفر اے انسان تو ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے تو دل الانسان ما اکفر تو اپنے رب العالمین جلال کفر کر رہے ہیں من ای شیء خلق ذرا اپنی پیدائش کی طرف تے غور کرنا من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تینوں میں دو راستے دنیا کے اندر دکھلائے نے ایک ہدایت والا راستہ دکھا دیتا ہے ایک کفر والا راستہ دکھا دیتا ہے ایک جنت والا راستہ دکھا دیتا ہے ایک جہنم والا راستہ دکھا دیتا ہے لیکن انسان تو ہلاک ہو جائے تباہ و برباد کون کہہ رہے اللہ کہہ رہے اللہ اور بندے تینوں میں دو راستے دکھائے سی عقل دیتی سی شعور دیتا سی دماغ دیتا سی سوچ و فکر دیتی سی سب کچھ دین کے باوجود تو شکر والے رستے تو چھڑ کے تو کفر والا رستہ اختیار کر لیا اللہ قتل الانسان انسان ہلاک ہو گئے کبھی تو اپنی پیدائش کی طرف غور کیتے من نطفة خلقه فقدر تینو ایک نطفے تو پیدا کیتا ہے نطفے تو پانی میں لوتھڑے تو تینو پیدا کیتا ہے من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر پھر بالکل تنگ دے رستے دے وچوں تینو آسانی دے نال پیدا میں کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اتنی نعمت اللہ رب العالمین دی بے شمار نعمت میں تے کیا کرنا اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین سانو اور کوئی بھی نعمت نہ عطا فرما دے اے
5-6 فٹ دا جڑا جسم اللہ رب العالمین نے سانو عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر اللہ، ہاتھ سے سلامت دے دیتے جدے نال سے کاروبار کرتے پھرنے وال، اکھا سے سلامت دے دیا جدے نال دنیا دیا رنگینیاں مسیح دیکھ رہے ہیں، پیر سے سلامت عطا فرما دیتے جدے نال سے اللہ کی زمین تے سیر و تفریح کرتے پھر رہے ہیں، چلتے پھر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین دی اتنی عظیم نعمتاں نے اگر اللہ رب العالمین سانی ایک آنکھ ضائع کر دے ایک آنکھ، ایک دن جو اللہ کا نظر بھی آتا ہوئے ایک آنکھ نہ ہو، اللہ اکبر اللہ، یہ بندہ کس طرح لگتا یار؟ غورتے کرو نا، فکر کرو کہ اے انسان اللہ رب العالمین نے سانو بنایا ہے اور باقی تے بے شمار نعمتاں نے نا، اس تے میں تذکرہ الگ کے ایک صرف اسے اپنی جسم نو لے لئیے، اللہ اکبر اللہ، لباس کھانا پینا رہائش بیوی بچے اللہ اکبر اللہ سہولیات سب کچھ یہ الگ چیزیں نے، ایک صرف اپنے جسم نو لے لئیے، جسم نو لے لئیے جن بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یا اللہ اکبر اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ پورے دے پورے دین اسلام دے اندر داخل کر لو، پورے دے پورے مطلب کی ہے کہ ہر ایک اعضاء جڑا جسم دا وہ اللہ اور اس کے رسول دے تابع ہونا چاہیے، ہر ایک اعضاء، ہاتھ اللہ دے تابع، اکھا اللہ دے تابع، زبان اللہ دے تابع، اللہ دے تابع، اللہ اکبر اللہ، تے سارا کچھ دیتا ہے اللہ رب العالمین نے، لیکن اسے پھر بھی اپنے رب العالمین دینا شکر بن گیا، شکر ادا نہیں کرتے، اللہ اکبر اللہ تے شکریہ ادا کیویں کیتا جا سکتا ہے؟ سب نالوں بہترین جڑا طریقہ ہے اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا شکریہ ادا کرنے والا وہ ہے نماز۔ وہ کیڑی چیز ہے؟ نماز۔ جدو بھی اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کوئی خوشی مل دی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فوراً آ کر کے 2 نوافل ادا کریا کر دے، سبحان اللہ۔ سارے تو پہلے کی کر دے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نوافل ادا کر دے، اے جڑا نماز والا عمل ہے نا، یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے، بڑا ہی عظیم عمل ہے، یہ صرف میرے تے تو آنے اتے فرض نہیں کر دیتا گیا بلکہ یہ تا پہلی امتانے اتے بھی فرض سی، یہ پہلی امتانے اتے بھی فرض سی، نماز والا عمل جڑا ہے یہ پہلی امتانے اتے بھی فرض سی، پہلی قومہ بھی نماز پڑھتا رہی پڑھدیا رہی نے، اج اللہ رب العالمین نے ساڑھے اتے بھی فرض کر دیتا ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اپنے کول بلا کر کے عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ ہر عمل اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین نے واسطے جلال عطا فرمایا، لیکن نماز والا عمل جڑا ہے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اپنے کول بلا کر کے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ معراج دا مہینہ پیچھے گزریا، تسی واقعات قاری صاحب دے کولوں سن چکے ہو گے، اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا، کنیا نمازاں؟ 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ اج مینوں تانوں کوئی دوست یار پہلے سجن کوئی تحفہ دے دے نا، اسی کی کرنے آ باری دے اندر اپنی الماری دے اندر بڑا اس نو چمکا کر کے رکھنے آ، اے جی میرے فلاں دوست نے مینوں تحفہ عطا فرمایا ہے، پھر اودی صفائی ستھرائی بھی کرتے رہنے آ، کوئی اور چیز دے دیتی تے دوا دے اوتے نگاہ لگا دیتا ہے، اے جی میرے فلاں دوست نے مینوں تحفہ عطا فرمایا، بڑی حفاظت کرنے آ نا، اللہ اکبر اللہ، لیکن اس تحفے دی کنے حفاظت کرنی ہے؟ میں تے تسی کرنی ہے نا، اللہ رب العالمین نے سانو تحفہ عطا فرمایا
فرمایا اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسولullah صلی تعالی علیہ وسلم دے ذریعے اللہ رب العالمین نے سانو تحفہ عطا فرمایا. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے تہانوں عطا فرمایا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے جناب موسیٰ جی اللہ رب العالمین نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ دے نبی جی میری قوم دے کولوں تو 2 نہیں پڑھی گئی ہیں تہاڈی 50 کی نہ پڑھے گی. جاؤ اللہ دے کولوں جاؤ کوئی درخواست کرو. لمبا واقعہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار گئے چکر لگایا. اللہ رب العالمین نے 5 کر دیا. کنیاں 5. اللہ اکبر. اللہ دے جے 50 ہوندی تے پھر ساڈا کی حال سی. 5 نوں ویکھ لو. کسی نے صبح دی پڑھ لی, کسی نے زور دی پڑھ لی, کسی نے عصر دی پڑھ لی, کسی نے مغرب دی پڑھ لی. اے تے مرضی دی نماز کیوں دی ہے نا. اللہ دی نمازاں تے کنیاں نے بولو سارے. اللہ دی نمازاں کنیاں نے 5. تے جیڑا بندہ دل دے اندر پڑھدا ایک او دے اللہ دی نہیں پڑھی او اپنی پڑھی. اللہ یا جنہیں پڑھے جمعہ ہفتے تو بعد ایک جمعہ یا سال تو بعد عید پڑھ لئے. اللہ اکبر. اللہ دادا میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اس سستیاں دور کر دیو. اے جڑیاں سستیاں اچھیاں نہیں نے. اللہ اکبر. اللہ نمازاں اللہ رب العالمین نے ساڈے اوتے 5 فرض کی دیا نے. اگر اسی 4 پڑھاں گے تے نمازی نہیں پڑھ سکتے. او بندہ نمازی نہیں ہے, وہ بندہ نمازی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کے چھاڑ دیتی. کنیاں نمازاں ذکر ہے؟ ایک نماز. اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کے چھاڑ دیتی اس بندے نے کفر کیتا ہے. اللہ تے بندہ 4 نمازاں پڑھے ایک چھاڑ دے تے فائدہ کی ہویا انہاں 4 نمازاں پڑھن دا. اللہ اکبر. اللہ اس واسطے نمازی بنو. نمازی تے نمازی بندہ وہی ہے جیڑا بندہ 5 وقت نماز پابندی دے نال ادا کردا ہے, وقت دے نال ادا کردا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولوں صحابہ نے سوال کیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی اللہ رب العالمین نے ہاں سب نالوں محبوب ترین عمل کیڑا ہے؟ محبوب ترین جیڑا اللہ رب العالمین سب نالوں زیادہ پسندیدہ ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین سب نالوں زیادہ پسندیدہ تے محبوب عمل اے وے کہ بندہ نماز پڑھے تے وقت تے پڑھے. اے نماز پڑھے تے وقت تے پڑھے. جڑا نماز دا وقت مقرر ہے اس وقت تے نماز پڑھے. جان بوجھ کے بندہ بیٹھا رہے اپنی دوستاں دیاں مجلساں دے اندر گپ شپ دے اندر اللہ اکبر بیٹھ کر کے اپنا وقت سارے دا سارا ضائع کر دے تے پھر بندہ آ کر کے نماز پڑھدا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا آیا ہے وقت گزار دیتا ہے تے پھر آیا تے جلدی نے آ کر کے اس نے ٹھونگے مارے نے. حدیث دے الفاظ کی نے ٹھونگے مارے, کبے کی طرح ٹھونگے مارے نے. اللہ اکبر. اللہ کہ نماز جلدی ہاں کوئی مجبوری بن گئی ہے بندہ کتے نکلیا سی یا سننا رہ گیا ہے یا پتہ ہی نہیں چلیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں کے واسطے رخصت بھی رکھی ہے نرمی بھی رکھی ہے. لیکن ایک بندے نے اذان بھی سن لئیے کہ پھر بھی اپنی دکان پہ بیٹھا ہے, اذان بھی سن لئیے پھر بھی اپنی دوستاں دی مجلساں دے اندر بیٹھا ہے, اذان بھی سن لئیے پھر بھی اپنے کام کے اندر ہی مشغول ہے. ایسے بندے نے بارے وعید سنائی جا رہی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے آیا ہے بندہ لیٹ نماز پڑھی ہے, لیٹ نماز پڑھ گیا تے اس دی نماز جڑی ہے اس نو آسماناں دی طرف لے جایا جاندا تے آسماناں دے دروازے اودے واسطے بند ہو جاندے نے. اس نو قبولیت دے نال نوازے ہی نہیں جاندا. اس دی نماز اللہ رب العالمین دی طرف لے جائی نہیں. ذرا اندازہ لگاؤ نا کہ جس بندے نے ہن نماز پڑھی ہے پڑھی تے آئی پڑھی تے جدوں بندے نے پتہ میں پڑھنی تے پھر
جڑا ٹائم ہے تھوڑا جا کام جڑا چھاڑ دے وہ بندہ بعد جا کر لے جدو پڑھنی نماز تے پھر وقت تے پڑھنی چاہیے لیٹ پڑھنے کا فائدہ کی لیٹ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جان بوجھ کے بندہ اپنے کاموں کے اندر مشغول رہے تے نماز نہ پڑھے اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی نماز کو قبولیت نہیں عطا کی جاتی یعنی اللہ رب العالمین کی طرف اس دی نماز رو لے جایا جاتا پھر کی ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دی اے جڑی نماز ہے نا آسماناں تے چکر لگائی جاندی کسے پاسوں نو رستہ مل جاوے اوپر جان دا لیکن آسماناں تے سارے دروازے اس نماز دے واسطے بند ہو جاندے نے تے پھر وہی نماز جڑی بندے نے پڑھی سی تے آسماناں دی طرف گئی تے رستہ نہیں ملیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوہی نماز واپس آ کر کے اس بندے دے منہ دے اوتے مار دتی جاندی اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس واسطے نماز کی سانو فکر کرنی چاہیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور ویسے بھی اے جڑا عمل ہے اللہ رب العالمین دے ہاں پسندیدہ عمل ہے صرف اللہ دے ہاں ہی پسندیدہ نہیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے نے اے نماز جڑی ہے میرے دل دا سکون تے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے سبحان اللہ اے نماز میرے نبی دے دل دا سکون میرے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک اج اسی اللہ دے محبوب پیغمبر دی محبت دے بڑے دعوے مارنے بڑے بڑے نعرے بھی مارنے اللہ اکبر بڑا دعویٰ کرنے کہ میرے نالوں زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے میں اللہ دا نبی علیہ السلام دے نال بڑا پیار کرنے والا ہاں بڑی محبت کرنے والا ہاں لیکن اسی اپنے عمل دی طرف تے دیکھیے ساڈا عمل کس طریقے دا ہے ساڈے نبی نوں تے محبت انہاں لوکاں دے نال ہے جڑے نمازاں پڑھن والے نے میرے نبی نوں تے محبت انہاں لوکاں دے نال ہے جڑے تقوی اختیار کرنے والے نے میرے نبی نوں تے محبت انہاں لوکاں دے نال ہے جڑا پرہیزگاری اختیار کرنے والے نے اللہ رب العالمین دے کولوں ڈرنے والے نے اللہ رب العالمین دی عبادتاں کرنے والے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ نماز کتنی اہمیت والا عمل ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں بھی کوئی بندہ مسلمان ہوندا تے سارے تو پہلا جڑا عمل جڑا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دے نال نماز والا کریا کردے سن یعنی سارے تو پہلے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نوں نماز سکھلائی نماز دا طریقہ ہے نماز دیا دعاواں یہ ساری چیزاں جڑیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام پہلے سکھلاندے باقی عمل بعد دے اندر نے کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی پانچ بنیاداں نے اسلام دے پانچ رکن نے بندہ جب دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاتا ہے تے پھر سارے تو پہلا جڑا کام نماز ہے سارا تو پہلا کام جڑا نماز ایک گل اور یاد رکھ لیا جی اسی صدقہ کرنے ہیں زکاتاں نکالیے ہیں ذکر و اذکار کریے تے نماز نہ پڑھیے سارا کچھ کریے زکات بھی کٹیے سارا دن تسبیح کریے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر سارا دن تسبیح بھی کرتے رہیے حج تے عمرہ بھی کر آئیے بڑا بڑا عمل ہے حج عمرے والا حج تے عمرہ بھی کر لئیے پھر نماز نہ پڑھیے روزہ بھی رکھ لیے تے نماز نہ پڑھیے تے کوئی عمل ساڑا اللہ دے ہاں قبول نہیں ساری عبادتاں دی قبولیت دا جڑا مرکز تے محور ہے وہ ہے نماز وہ کیڑی چیز ہے نماز ہے اگر اسی نماز پڑھا گے تے پھر باقی عمل کرا گے تے پھر قابل قبول نے اگر اسی باقی عمل سارے دے سارے کرتے رہیے لیکن نماز جڑی ہے وہ اسی چھڑ دئیے پھر باقی
باقی بھی ساڑے عمل اللہ دے ہاں قابل قبول اللہ دے ہاں قابل قبول عمل نہیں نے اللہ اکبر اللہ نماز دی اہمیت دا اندازہ ذرا اس حدیث تو بھی لگا لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میدان جنگ کے دشمن دے نال لڑائی ہو رہی ہے دشمن خون دا پیاسا بن چکے بخاری دی حدیث صحیح حدیث میں بیان کر رہا ہوا نبی علیہ السلام نماز دا ٹائم ہو گیا اللہ دی طرف آرڈر آ گیا ہے اے میرے محبوب جی اے میرے محبوب نماز دا ٹائم ہو گیا جی توجہ کرا جی توجہ اسی دے ویلے رہ کے بھی کہنے ہیں جی ساڑھے کو ٹائم نہیں ہے کہ ادھر دشمن خون دا پیاسا ہے کہ اللہ کی حکم جاری کر رہے ہیں بولو نماز دا اے میرے محبوب نماز پڑھو اللہ جی دشمن مقابلے دے اندر کھڑا ہے تے نماز کیویں پڑھی اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اپنی جماعت دے دو حصے کر لو کنے کر لو دو حصے کر لو دو حصے دے اندر تقسیم ہو جاؤ ادھے جڑے لوگ جڑے نے ادھے تواڈے صحابہ کرام ادھے تواڈے جانثار اللہ اکبر اللہ وفادار جڑے نے انہاں نو دشمناں دے مقابلے دے اندر کھڑے کر دیو ادھے تواڈے پیچھے کھڑے ہو جان نماز ادا کرن جدوں نماز ادا کر لیتے پھر دوسرے آ کر کے نماز ادا کرتے دشمن دے سامنے کھڑے ہو جانے لیکن ایک گل یاد رکھ لیا جے میرے محبوب پیغمبر جی نماز تانوں کسی حالت دے اندر بھی معاف نہیں نماز کسی حالت دے اندر بھی معاف مزیداری دی گل ہے کہ روزے والا عمل جڑا نا روزے والا کہ بندہ بیمار ہوئے تو رخصت ہے کہ بندہ نہ رکھے جدو صحت یاب ہوئے ادو رکھ لے یا بندے کو پتا ہے کہ میں صحت یاب ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے رخصت اور دے دیتی ہے چلو تینوں اتنی امید بھی نہیں رہ گی کہ میں نے صحت مل جائے گی کہ تو اینج کرنا اپنے روزے دا جڑا قیمت ہے نا وہ تسی کسی اور نو دے کر کے اپنے روزے رکھوا لے تینوں بھی اللہ اجر عطا فرما دے گا لیکن اللہ اکبر اللہ نماز ایسا عمل ہے کہ ایک کوئی بندہ کسی نے حصے دی ادا کر سکتا نہیں یہ کسی نے حصے دی ادا کی جا سکتی بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تسی کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تے لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جا رہی تے اشارے دے نال پڑھ لو اللہ ہے کنیا رستہ ملی ہے کھڑا ہو کے نہیں تو پڑھ سکتا تے بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تے لیٹ کے پڑھ لے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تے پھر کی کر لے اشارے دے نال پڑھ لے یعنی پتہ اے چل رہا ہے کہ نماز کسی حالت اندر معاف نہیں ہے اگر تیری غشی دی وجہ سے نماز ضائع ہو گئی ہے تو بعد کے اندر جب تیرے ہوش آئے گی نماز تو پھر ادا کرے گا لیکن نماز پھر بھی تیرے معاف نماز معاف اللہ تے اس کا فائدہ کتنا بڑا فائدہ ہے فائدے بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ جڑا بندہ نماز نو پابندی دے نال ادا کرنے والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خزانہ موسم شروع ہو گیا خزانہ موسم جا رہے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نال لے کر کے مسجد وچ نکلے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ذر آ چلیے باہر گئے تے ایک درخت سی تے اودے نال پتے کھڑے سن نبی علیہ السلام نے اس دی ٹہنی نو پکڑ کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس کو ہلایا اس ٹہنی نو کی کیتا ہلایا تے جدوں ہلایا نا تے پتے ڈگ پے پتے ڈگنے شروع ہو گئے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ذر جی اللہ دے محبوب پیغمبر جی نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ذر جیڑا بندہ اللہ رب العالمین نو راضی کرن دی خاطر نماز ادا کردا ہے کندے واسطے پڑھدا ہے یہ بھی یاد رکھنا کہ اسی پڑھنی تے اللہ نو راضی کرنے واسطے کسی اور نو راضی کرنے واسطے نہیں پڑھنی اللہ نو راضی کرنے واسطے جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اللہ رب العالمین اس بندے دے گناہ اس طرح جھاڑ دیندا ہے جویں اس درخت دی ٹہنی تو پتے جھڑ گئے
اللہ اکبر اللہ، کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز پڑھن دے دوران ان دے کولوں کوئی غلطیاں کمیاں تے کوتاہیاں ہوئیاں نے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیندے نے۔ ایک صحابی آ گیا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، آ کر کے کہندا اللہ دے نبی جی میرے کول بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے، غلطی بھی ایسی ہوئی ہے کہ جن دے تے حد لاگو ہے، مینوں حد لگا دو۔ صحابہ کرام بڑے اس دے اندر اللہ اکبر اللہ چکنے رہیا کردے سن، اگر کوئی غلطی ہوندی سی تے فوراً ہی معافی مانگ لیا کردے سن، اپنے آپ نو قصاص واسطے بھی تیار کر دیتا کردے سن۔ ادھر نماز دا وقت ہو گیا ہے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابی نے نماز ادا کیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پھر آ گیا ہے، آ کر کے کہندا اللہ دے نبی جی میرے کو غلطی ہوئی تے غلطی بھی ایسی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ کے جن دے تے حد لاگو ہو سکتی ہے، حد لگ سکتی ہے، لہذا میرے تے حد لگائی جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی تو ساڈے نال نماز ادا کیتی ہے، کی کیتا ہے؟ ساڈے نال نماز ادا کیتی ہے، نماز ادا کرن دی وجہ تو اللہ نے تیری غلطی نو معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ ہے۔ تے جیڑا بندہ 5 وقت نماز ادا کردا رہندا ہے اون دے کولوں غلطیاں کوتاہیاں ہو، انسان ہے نا، انسان ہون دی وجہ تو بندے دے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے، کوتاہیاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ رب العالمین نماز پڑھن دی وجہ تو اپنے بندے دی غلطیاں نو معاف کر دیندے نے، سبحان اللہ۔ تے جیڑا بندہ نماز ادا نہیں کردا، جیڑا بندہ پڑھدا ہی نہیں سرے تو، اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ نماز پڑھدا ہے تے نماز جڑی ہے اس بندے دے واسطے کل قیامت والے دن روشنی بھی بنے گی، دلیل بھی بنے گی، ڈھال بھی بن جاوے گی، اللہ اکبر اللہ، اس دے واسطے نجات دا ذریعہ بن جاوے گی۔ نماز جڑی ہے اے بے نمازیاں واسطے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہنا وا، اے ذرا دل دیاں کھڑکیاں کھول کر کے نا، دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کر کے اس حدیث نو نوٹ کر لو، میں کہنا لکھ کے لے دو اپنے دل و دماغ دے اوتے۔ اگر ساڈے دلاں دے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا تے اس حدیث ساڈے واسطے بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اے نماز اون دے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے گی، دلیل بن جائے گی، روشنی بن جائے گی۔ تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس بندے دے واسطے اے نماز نہ دلیل بنے گی، نہ روشنی دا سبب بنے گی، نہ نجات دا سبب بنے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگاں دا جڑا ساتھ ہے نا او فرعون، قارون، حمان، ابی ابن خلف دے نال کر دیتا ہے۔ اللہ میرے بھائیو ذرا غور کرو نا، یہ او لوگ نے جنہاں نے رب دے نال ساڈے رب دے نال مقابلے کیتے، اے رب دے دشمن تے جڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھدا اللہ رب العالمین نے کل قیامت والے دن ساتھ ہونا دا نصیب کر دیتا ہے۔ اللہم احفظنا من ذلک، اللہ تعالیٰ سانو ساروں کی کرے محفوظ فرمائے، یا اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنا دے، سانو بھی نمازی بنا دے، ساڑیاں اولادوں نو بھی نمازی بنا دے، یا اللہ تمام مسلمانوں نو نمازی بنا دے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو نا کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو پھر ساتھ کے نہ دے، اللہ اکبر اللہ، پھر قارون دے نال کھڑا ہوئے گا، فرعون دے نال کھڑا ہوئے گا، حمان، ابی ابن خلف، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے دشمن جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری دم تک مخالفت کی ہے، جنہاں دی محبت ایسی دعوے بھرنے ہیں نا اس سارے نبی دے انہاں لوگاں نے مخالفت کی ہے تے اج اسی انہاں دے نقشہ قدم تے چل رہے ہیں۔ کیوں جی اسی طرح ہے کہ نہیں؟ نماز نہیں پڑھتے تے پھر کی ہے اسی انہاں دے نقشے قدم تے چل رہے ہیں نا، حالانکہ اسی اللہ اور اس دے رسول دے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نقشے قدم تے چلیے تے پھر انہاں دے ہر بات نو منیے اور ہر بات تے عمل کریے، جویں اللہ اور اس دے رسول نے سانو دسیا ہے اس طریقے دے مطابق اسی اپنی زندگی نو گزارا گے تے پھر ہی اسی اللہ اور اس دے رسول دے اور صحابہ کرام دے نقشے قدم تے چلن والے ہوواں گے۔ اگر اسی نماز نہیں پڑھتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، فرضی زکات نہیں نکالتے، اللہ نے مال دیتا، استطاعت دیتی، اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت نہیں کرتے تے بدبختی ہے ساڈے واسطے، اور پھر انہاں لوگاں دا انجام انہاں دے نال ہی ہونا چاہیے۔ اس واسطے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، نماز
بہت اہمیت والا عمل ہے. نماز تو بغیر چھٹکارا نہیں. ایک گل یاد رکھ لو, اور یاد بھی ہے سانو جو دوستوں کو کہی رہا ہے بھائی نماز پڑھ لیا کرو, تو کی کہنے ہیں سچی کریے سستی ہو رہی ہے, پڑھا گے پتہ ہے سانو نماز بغیر گزارا نہیں. کیوں نہیں کہتے پتہ ہے سانو نماز بغیر گزارا نہیں ہے. بھائی گزارا نہیں ہے, پتہ بھی ہے, سب کچھ علم ہے, تو پھر کیوں سستی؟ اس واسطے وقت دا اور زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسی روز موتا سن رہے ہیں. اسی کہنے دیا تو بندہ کل ساڑھے نال سی, ایتھے میں اینو کل دیکھیا تے اج نو اچانک کی ہو گیا ہے, اج نو اچانک کیوں ہے؟ اس واسطے سانو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہی موت آ جائے. ہر وقت موت دا فرشتہ ساڑے سراں دے اوتے ڈگمگا رہا ہے, چل پھر رہا ہے. جدو اللہ رب العالمین دا حکم ہو گیا تے مہلت نہیں دیتی جانی. یہ نہ بندہ سوچے کہ میں نے جی مہلت مل جائے گی, چلو جی میں معافی مانگ لواں گا تے مہلت لے لواں گا, چلو تھوڑی دیر میں کو نماز پڑھ لواں گا. نہیں, مہلت نہیں ملنی کسی قسم کی, ملاقات بھی مہلت نہیں دینی. اللہ رب العالمین نے جدو وقت آ گیا, اس واسطے اس وقت دے آن تو پہلے توبہ کر لئیے, اللہ دے کول معافی مانگ لئیے. ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ چکے ہے, یکم اج ہو گئی ہے, 10-12 دن رہ گئے ہیں. تے اس واسطے بھی سانو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. صحابہ کرام پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے دے آن تو پہلے اپنے آپ کو تیار کر دے, روزے رکھ دے, نوافل دا زیادہ تو زیادہ اہتمام کر دے تاکہ رمضان واسطے اپنے آپ کو تیار کیتا جائے. اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو سانو چاہیے اسی اپنے آپ کو تیار کریے, صرف رمضان واسطے نہیں, رمضانی نمازی نہیں بننا اسی, ہمیشہ دے واسطے چلو تک اللہ رب العالمین زندگی عطا فرمائیے. آج دے جمعے دے اندر یہ توبہ کر کے جانیے کہ یا اللہ جو وقت پہلے گزر گیا, یا اللہ میں معاف فرما دے. آج میں توبہ کر کے جا رہا ہوں, آج تو بعد جتنی تو میری زندگی عطا فرمائیے میں تیری عبادت دے اندر گزاراں گا. اللہ دے کولو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے میں سے ایمانیت دے اندر قرآن و حدیث سنن دی, سمجھن دی, اس تے عمل کرن دی, دوستاں تک پہنچان دی. اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.